بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں؟ ناقابل فراموش میں ڈاکٹر سید امجد علی صاحب نے اپنا ایک واقعہ تحریر کیا ہے کہ ان پر دل کا دورہ 23 مارچ 1984 کو پڑا۔ وہ اس دورے کی طویل تفصیل تحریر فرماتے ہیں اور اس تفصیل میں تحریر فرمایا کہ میں 20 منٹ تک مردہ رہا اور اس کے بعد مجھے مردہ قرار دے دیا گیا۔ مرنے سے پہلے میں نے نور کا بنا ہوا ایک فرد اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا تھا، جس کے جسم سے چھوتے ہی میرے اپنے جسم کا سط نہایت تیزی کے ساتھ پاؤں کی طرف سے شروع ہو کر سر کی طرف سے نکل گیا اور میں مکمل روشنی کا ایک ہلکا پھلکا سا فرد بن گیا۔ میں اس نور کے آدمی کی رفاقت میں پرسکون تھا۔ میں نے تمام وارڈ اور پھر شدید نگہداشت کے کمرے کا جائزہ لیا اور ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ یہ سب کچھ پلک جھپکنے میں ہوا۔ میں روشنی کے آدمی کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے قریب ہی رہا اور دیکھتا رہا کہ میرے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے دائیں جانب نور کا ایک سرخ ہالہ آنا فانا میں بن چکا تھا۔ میں پرسکون حالت میں سرنگ کے اس ہالہ کی روشنیوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جیسے میں اپنے آپ کو ایک اور دنیا کا فرد محسوس کرنے لگا تھا۔ اپنے جسم سے کیے جانے والے طبی عمل سے لا تعلق تھا۔ ہسپتال کے مختلف حصوں سے توانائی کی لہریں اوپر جا رہی تھیں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ جب مجھے ٹیلی پیتھی سے پیغام ملا کہ تمہیں واپس جانا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگا، مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ میں ہوا میں تیرتا ہوا اپنے خالی جسم میں ہلول کر گیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ماضی میں بھی وزن کو اٹھائے ہوئے پھرتا رہا ہوں اور آئندہ بھی وقت معین تک اس بوجھ کو گھسیٹنا ہے۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں دنیا میں واپس لوٹایا جا چکا تھا۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین مدرجہ ذیل مسائل کے بارے میں؟ نمبر 1، کیا کوئی شخص 20 منٹ مردہ رہنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ نمبر 2، کیا یہ ممکن ہے کہ مرنے والا کسی نورانی شخص کے ساتھ گھوم سکتا ہے؟ نمبر 3، کیا کسی مرنے والے کی روح جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ سب کچھ دیکھتی ہے؟ معزز ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ شخص نے جن مناظر و واقعات کا مشاہدہ کیا ہے وہ موت کے بعد پیش آنے والے واقعات نہیں ہیں، کیونکہ اگر موت آ گئی ہوتی تو یہ دوبارہ دنیا میں واپس نہ آتے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سکتہ کی حالت میں از خود رفتگی کے عالم میں موت کے نزدیک پہنچ کر اس جہاں کی کچھ جھلکیاں نظر آئیں۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ زندگی نام ہے جسم کے ساتھ روح کے قوی تعلق کا۔ جسم کے ساتھ روح کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، زندگی کے آثار اتنے ہی زیادہ واضح اور نمایاں ہوں گے، اور یہ تعلق جتنا کمزور ہوتا جائے گا، زندگی کے آثار اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے۔ بیداری کی حالت میں جسم اور روح کا یہ تعلق نہایت مضبوط ہوتا ہے، اس لیے اس حالت میں زندگی اپنی بھرپور علامات اور مکمل خواص کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ اس حالت میں انسان کے تمام حواس کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے تمام اعضاء اپنے اپنے عمل کے لیے چوکس اور تیار ہوتے ہیں۔ انسان اپنے اختیار کو پوری طرح استعمال کرتا ہے اور اس کے سوچنے اور سمجھنے پر کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہوتی۔ لیکن نیند کی حالت میں جسم کے ساتھ روح کا تعلق قدرے کمزور پڑ جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سونے کی حالت میں زندگی کی تمام علامتوں کا ظہور نہیں ہوتا۔ وہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ نیند کی حالت میں وہ اپنے اختیار سے اپنے اعضاء کو استعمال نہیں کر سکتا، نہ اس وقت معمول کے مطابق سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی روح کا تعلق جسم کے ساتھ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر وارد ہونے والے واقعات کا احساس باقی رہتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اس کے جسم میں سوئی چبو دے تو اس کی تکلیف محسوس کر کے وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ نیند سے بھی آگے ایک اور کیفیت بے ہوشی کی ہے۔ اس کیفیت میں جسم کے ساتھ روح کا رشتہ نیند کی حالت سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ مکمل بے ہوشی کی حالت میں انسان کے جسم پر نشتر بھی چلائے جائیں تو اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اور بے ہوشی کی اس صفت سے فائدہ اٹھا کر اس حالت کو بڑے بڑے آپریشنوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حالت میں انسان کے جسم سے زندگی کی بیشتر علامت اور خاصیتیں غائب ہو جاتی ہیں، البتہ دل کی دھڑکن اور سانس کی آمد و رفت باقی رہتی ہے، جس سے اس کے زندہ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ بے ہوشی سے بھی آگے ایک اور کیفیت بعض لوگوں پر شدید بیماری کے عالم میں طاری ہوتی ہے، جسے عرف عام میں سکتہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس حالت میں زندگی کی تمام ظاہری علامات ختم ہو جاتی ہیں، اور صرف عام آدمی ہی نہیں، ڈاکٹر کو بھی بظاہر زندگی کی کوئی رمق معلوم نہیں ہوتی۔ دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، سانس رک جاتا ہے، بلڈ پریشر غائب ہو جاتا ہے، جسم کی حرارت تقریباً ختم ہو جاتی ہے، لیکن دماغ کے کسی مخفی گوشے میں زندگی کی کوئی برقی روح باقی ہوتی ہے۔ یہی وہ حالات ہیں جس میں ڈاکٹر صاحبان آخری چارہ کار کے طور پر تنفس یا دل کی دھڑکن کو بحال کرنے کے لیے کچھ مصنوعی طریقے آزماتے ہیں۔ بعض افراد پر یہ طریقے کامیاب ہو جاتے ہیں اور مریض اس عمل کے بعد معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے، اور اس کے واپس آ جانے ہی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ابھی تک مرا نہیں تھا، اور اس کی روح جسم سے جدا نہیں ہوتی۔ یہ زندگی کا کمزور ترین درجہ ہے جس میں روح کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ بہت معمولی سا رہ جاتا ہے۔ پھر روح کا تعلق جسم سے جتنا کمزور ہوتا جاتا ہے، اتنی ہی وہ جسم کے قید سے آزاد ہوتی ہے۔ نیند کی حالت میں یہ آزادی کم ہے، بے ہوشی کی حالت میں اس سے زیادہ، اور سکتہ کی حالت میں اس سے بھی زیادہ۔ لہٰذا سکتہ کی یہ حالت جس میں روح کا تعلق جسم کے ساتھ بہت معمولی سا رہ جاتا ہے اور جسم کی قید سے کافی حد تک آزاد ہو چکی ہوتی ہے، اس حالت میں اگر کسی انسان کا ادراک اپنی روح کے سفر میں شریک ہو جائے اور اس مادی زندگی کے اس پار دوسرے عالم کی کوئی جھلک نظر آ جائے تو کچھ بعید از قیاس نہیں، اور تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اس قسم کے لوگوں نے عالم بالا کے کچھ مناظر کا مشاہدہ کیا، لیکن اس بارے میں چند باتیں ذہن نشین رکھنی ضروری ہیں، جس میں نمبر 1 پر یہ ہے کہ مذکورہ شخص نے اور ان کے علاوہ جن لوگوں کو یہ مناظر نظر نہیں آئے، ابھی تک موت نہیں آئی تھی، لہٰذا جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ دوسرے جہاں کی جھلکیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن مرنے کے بعد پیش آنے والے واقعات نہیں۔ اور نمبر 2 پر یہ ہے کہ جس حالت میں ان لوگوں نے یہ مناظر دیکھے وہ زندگی ہی کی ایک حالت، اور کم از کم دماغ کی مخفی گوشوں میں ابھی زندگی باقی تھی، لہٰذا ان نظاروں میں دماغ کے تصرف کا امکان بعید از قیاس نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔